ہوتی تھی، میت آتی تھی عورت کی تو اس کو دفناتے تھے سمجھو، اور مغرب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ وہ غلط کام ہوتا تھا۔ کراچی کا یہ قبرستان دن میں سکون کا مسکن تھا، لیکن رات کو یہ بھیڑیوں کا شکار گاہ بن جاتا۔ وہ راتیں جب لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے، یہاں ایک شخص اپنی حیوانیت کے نشے میں قبریں کھود رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جو قبروں کو کھولتا اور ان معصوم لاشوں کے ساتھ وہ ظلم کرتا جس کا سن کر روح کانپ جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک ایسا خوفناک کیس ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے کہانی محمد ریاض کی 48 قبروں کی، جنہیں قبر میں بھی سکون نصیب نہ ہو سکا۔ سال 2011 کراچی کا ناظم آباد ٹاؤن، ایک ایسا قبرستان جہاں رات کے وقت کوئی قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن ایک شخص ہر رات آتا، قبر کھودتا اور اپنی ہوس پوری کرتا۔ وہ شخص جس کا نام سنتے ہی کراچی کے لوگ خوف سے کانپ اٹھے، محمد ریاض، 28 سالہ نوجوان، سرگودا کا باسی۔ غربت، بھوک اور محرومی نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا۔ روزگار کی تلاش میں کراچی آیا، لیکن قسمت نے اسے قبرستان کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ دن میں قبروں کی رکھوالی کرتا اور رات کو انہی قبروں میں دفن عورتوں کی عزت لوٹتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 48 لاشوں کی بے حرمتی کی اور کبھی پچھتاوے کا ایک لفظ بھی نہ کہا۔ یہ راز تب کھلا جب مقامی لوگوں نے قبرستان میں غیر معمولی حرکت دیکھی۔ قبریں کھلی ہوئی، کفن پھٹے ہوئے اور بدبو جو عام قبرستان سے کہیں زیادہ تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور پھر ایک ایسا انکشاف ہوا جسے سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس نے قبرستان کے نگران محمد ریاض کو گرفتار کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس پر سب بھروسہ کرتے تھے اور قبرستان کا محافظ سمجھتے تھے، لیکن کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ محافظ نہیں بلکہ محافظ کے نام پر ایک بھیڑیا ہے۔ جب پولیس نے اس سے پوچھا، اس نے ایسا اعتراف کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، میں نے کیا، 48 لاشوں کے ساتھ میں نے وہ کیا جو زندہ عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ محمد ریاض نے بتایا کہ وہ رات کو اکیلا قبر کھودتا، خاص طور پر نئی قبروں کو، اور پھر کئی گھنٹوں تک اپنی شیطانی خواہشات پوری کرتا۔ اسے یہ سب محفوظ لگتا تھا کیونکہ مردے چیختے نہیں، پولیس میں رپورٹ نہیں کرتے۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورا شہر لرز گیا، لوگ چیخ اٹھے، ہماری بہنوں کی عزت قبر میں بھی محفوظ نہیں۔ علماء، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے درندوں کے لیے سخت ترین سزا بنائی جائے۔ لیکن یہاں ایک اور خوفناک سچ سامنے آتا ہے۔ پاکستان کے قانون میں مردہ جسم کے ساتھ جنسی زیادتی کے لیے کوئی الگ دفعہ ہی موجود نہیں۔ کین یو امیجن دیٹ؟ ایسے درندے بے حرمتی کر کے بچ سکتے ہیں؟ ایسے درندوں کے لیے ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں۔ ایسے درندے صرف عام قبروں کی بے حرمتی کے مقدمے میں پھنس سکتے ہیں، جس کی سزا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی خاندانوں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی قبروں پر لوہے کی جالی اور تالے لگوا دیے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس قوم کی بیٹیاں اب قبروں میں بھی محفوظ نہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اس ڈگر پر آ پہنچا ہے کہ اب ہم اپنی بیٹیوں کی قبروں پر تالے لگائیں گے؟ 48 معصوم لاشیں، ایک قبرستان کا درندہ، اور ایک ایسا معاشرہ جو آج بھی سوچ رہا ہے قبر میں سکون کہاں ہے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ مردوں کو بھی تحفظ نہ دے سکیں؟ ایسے سفاک درندے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔